اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج 26ویں پارے کا آغاز کیا گیا ہے اور 26ویں پارے کے پہلے ربع کی تلاوت کی گئی ہے، اور پہلا ربع چونکہ ایک پوری سورت پر مشتمل ہے، یعنی کہ سورۃ الاحقاف، تو آج اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورت مکی صورتوں میں سے ہے اور کل 4 رکوع اور 35 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں بہت سے مضامین شامل ہیں۔ جب اگر ہم ابتداءً غور کریں ابتدائی آیتوں میں، تو اللہ رب العالمین نے پچھلی صورتوں کی طرح اس میں بھی قرآن کریم کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر مکی صورتوں میں کفار قریش کے اعتراضات کو اور ان کے خدشات کو بیان کر کے اس کا ازالہ کیا گیا ہے۔ ان کے خدشات میں ایک خدشہ یہ تھا کہ یہ قرآن کو اللہ کا کلام کیوں کہا جاتا ہے، کیا یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو بار بار پھر مکی صورتوں میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب اور اس کا نزول اللہ کی جانب سے ہے کہ جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ مضامین کہیں قسم کے انداز میں ہیں، کہیں ایک مستقل جملے کی صورت میں ہیں، دونوں طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا مقام بیان فرمایا۔ پھر خود ان کفار سے سوال کیا گیا، جیسا کہ اس سے پہلی صورتوں میں بھی ان سے مختلف سوالات کیے گئے ہیں، اور یہ بھی سمجھانے ہی کا ایک انداز ہے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا اور وہ لاجواب ہو جاتے تو گویا کہ اس مقام پر روک کر انہیں دعوت فکر دی جاتی کہ دیکھو تمہارے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہیں ہے، تو لہٰذا تمہیں غور کرنا چاہیے، اپنے بارے میں دوبارہ تجزیہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے ان سے سوال کیا گیا ہے کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو تو ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرکن فی السماوات، یا آسمانوں کی تخلیق میں کوئی ان کی شراکت داری ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاذ اللہ پارٹنرشپ ہے ان کی تخلیق کائنات کے اندر؟ ایسی کوئی بات ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، تو کچھ لکھا ہوا لے کر آؤ، کوئی سند لے کر آؤ ایسی، او اثارۃ من علم، یا کوئی علمی ثبوت لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن کوئی ان کے پاس ایسا ثبوت نہیں تھا، کوئی تحریر نہیں، کوئی علمی ثبوت نہیں۔ ہاں، اس کے جواب میں وہ صرف اور صرف اگر کچھ پیش کرتے تھے تو اپنے آبا و اجداد کو، یعنی گمراہی کے جواب میں گمراہی کو پیش کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ گمراہی کے تسلسل سے کسی دوسری گمراہی کا جواز نہیں ہو سکتا، جیسے کہ آج بہت سے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ اپنی غلطی کے ثبوت میں کسی اور کی غلطی پیش کرتے ہیں کہ مجھ پر صرف الزام کیوں ہیں، فلاں نے بھی تو ایسا کیا ہے۔ ایسے ہمیں بہت سے لوگ نظر آتے ہیں ہمارے ملکی حالات میں، ملکی سیاسی حالات میں بھی، اور اس کے علاوہ مختلف مواقع پر ہمیں اس طرح کے آرگومنٹ یا اس طرح کے جوابات و تعویلات نظر آتی ہیں کہ اگر کسی ایک کو اگر اس کی برائی بیان کی جائے تو وہ جواب دینے کے بجائے یا اس برائی کو دور کرنے کے بجائے اعتراض کرنے والے کی 10 برائیاں گنوا دیتا ہے وہ۔ تو اس طریقے سے ایک سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے بتایا کہ یہ رویہ درست نہیں ہے، بلکہ صحیح اگر کوئی بات ہے تو وہ یہی ہے کہ اگر تم پر حق واضح ہو جائے تو اس کی پیروی کی جائے، یا پھر جس پر تم قائم ہو اس کا کوئی ایسا ثبوت لے کر آؤ کہ جو ناقابل تردید ہو۔ اس لیے قرآن نے اس میں کہا کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ تمام باتیں قرآن مجید نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حسب آیات گزشتہ بتوں کی بے بسی کو بیان فرمایا کہ یہ ایسی چیزوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں کہ جو انہیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے کہ جو اللہ ان کا خالق ہے، مالک ہے، اور تمام تر ان کی بھلائیوں کا مالک و مختار ہے، وہ یہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کی پھر مذمت یہاں پر فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر ناظرین آیت نمبر 9 میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احوال بیان فرمائے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ما کنت بدعا من الرسول، کہ میں کوئی انوکھا نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو تمہیں کس بات کا تعجب ہے؟ قرآن کے بارے میں بھی اس سے پہلی صورت میں یعنی گزشتہ پارے میں نشستوں میں ہم یہ بات کہہ چکے کہ ایک جگہ فرمایا کذالک یوحی، کہ اسی طرح اللہ وحی فرماتا ہے۔ یعنی قرآن کا نزول بھی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جس پر لوگ تعجب کریں، حیرت کریں کہ پہلے بھی وحی آئی اور اب بھی نازل فرما دی ہم نے۔ اسی طرح سے حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ ما کنت بدعا من الرسول، کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ ہی یہ بات کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس پر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے یہ سب باتیں بتائی ہوئی ہیں، جانتے تھے آپ اپنی امت کے بارے میں بھی اپنے بارے میں بھی، تو یہ کیوں کہلوایا کہ میں نہیں جانتا؟
تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، دو طرح سے اس کا جواب دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ درایت کی نفی ہے کہ میں از خود نہیں جانتا، یعنی جو کچھ جانتا ہوں اللہ کی عطا سے جانتا ہوں، از خود نہیں جانتا۔ ایک بات تو ناظرین یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور دوسرا، بعض اوقات اس سے تفصیل مراد ہوتی ہے کہ میں ابھی اس وقت تفصیل پر مطلع نہیں ہوں، لیکن زندگی میں جو آگے ایام ہیں یا زندگی کے احوال ہیں ان میں تدریجاً میرے علم میں اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ علماء نے یہ صراحت فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ تدریجی ہے، درجہ بدرجہ اس میں اللہ نے اضافہ فرمایا۔ تو اس اعتبار سے یہ اشارہ ہے کہ اجمالاً تو مجھے تمام چیزوں کا اللہ نے علم عطا کر دیا، تفصیل اللہ نے گریجولی مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ بھی ناظرین ہمیں فرق اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں کوئی کنفیوژن نہ ہو مختلف آیتوں کا مطالعہ کرتے ہوئے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کو، کفار قریش کو، قرآن کی طرف توجہ دلانے کے لیے بیان فرمایا، قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، کہ اگر غور کرو کہ اگر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا، یعنی ظاہر ہے وہ تو نہیں مانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بالفرض کے درجے میں کہ اگر اللہ کی طرف سے ہوا اور تم یہاں پہ منکر رہے، تو پھر سوچو کہ بعد میں کیا تمہارا بنے گا اور کیا جواب ہوگا۔ بہتر ہے کہ اس کو مان لو کہ اگر تمہارے بقول بالفرض اس کے بعد دنیا دوبارہ ان کو نہ جلایا گیا تو بات ختم ہو گئی، لیکن اگر دوبارہ زندہ کر دیا گیا لوگوں کو اور اس کتاب کے بارے میں پوچھ لیا گیا تو تمہارا یہ ماننا تمہیں کام آ جائے گا۔ یہ بہت مؤثر انداز ہے ناظرین، قرآن کریم کا آیت نمبر 10 ہے یہ سورۃ الاحقاف کی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کفار کے ایک نظریے کو بیان کیا کہ وہ اسلام کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ بہتری کا معیار اپنے آپ کو کہتے تھے، جو ہم مانیں وہ بہتر اور جس کو ہم چھوڑ دیں تو وہ غیر بہتر۔ چنانچہ وہ کہتے تھے کہ للذین آمنوا، ایمان والوں سے، آیت نمبر 11، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ اسلام کوئی بہتر چیز ہوتی تو ضرور یہ مسلمان ہم پہ سبقت نہ لے جاتے، یہ ہم سے آگے نہ نکل جاتے۔ یعنی وہ مسلمانوں کے ایمان میں سبقت کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس کا مطلب ہے یہ لوگ جو پہلے اسلام لائے اس کا مطلب اسلام بہتر نہیں ہے، اگر بہتر ہوتا تو ہم پہلے لاتے اسلام۔ یعنی معیار اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، حالانکہ معیار خود اللہ کی ذات، عقائد و عالم کی ذات پاک ہے، قرآن معیار ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو معیار بنا لیا۔ یہاں سے اس سوچ کا بھی ناظرین رد ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگ شریعت کو ایک طرف کر کے اپنے آپ کو معیار بنا لیتے ہیں کہ ہمارے معیار پر پرکھو کہ کون درست ہے کون غلط ہے۔ تو یہ ناظرین ہمیں معیار کو بھی پرکھنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے معیارات ہیں ان معیارات کو بھی اصل معیار پر ہمیں پرکھنا چاہیے، چاہے ہمارا کتنا ہی دل مائل کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ شریعت کے معیار پر پورا نہیں ہے تو ہمیں پھر اس کی طرف آگے بڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اس میں استقامت والوں کی تعریف فرمائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ڈٹ گئے، استقامت اختیار کر لی، تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان کیا گیا ہے، والدین کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ خصوصاً پھر والدہ کا ذکر کیا کہ اس نے کتنی مشقتوں سے انسان کو، یعنی اپنے پیٹ میں اپنے بچے یا بچی کو اٹھائے رکھا، پھر کس طرح تکلیف سے جنا اس کو، اور پھر آگے تک بھی تکلیف کے مراحل کو برداشت کیا، حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ بچہ اپنی قوت کو پہنچ گیا، وبلغ 40 سنۃ، اور 40 برس کا ہو گیا، تو اب اگر وہ فرما بردار ہے تو کیا کہے گا؟ ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر فرمائی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کی عمر 40 سال کی ہو گئی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ تو نے مجھ پہ نعمت فرمائی، میرے والدین پر نعمت فرمائی، تو اس بات کی مجھے توفیق دے کہ میں اس کا شکر ادا کروں، وان اعمل صالحا ترضا، اور مزید میں نیک عمل کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کے معاملے میں بھی تو میری اصلاح فرما اور مجھے اس میں صلاح اور رشد عطا فرما۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں بھی، ان کے والدین کو بھی، اور اولاد کی اولاد کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ کسی صحابی میں ہمیں ایمان کا یہ تسلسل اس بڑے پیمانے پر نظر نہیں آتا کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ خوشی عطا فرمائی کہ ان کے والدین بھی ایمان لائے، پھر اولاد بھی اور اولاد کی اولاد بھی، یعنی ایک ایمان کا تسلسل اللہ نے گھر میں انہیں عطا فرمایا۔ اور یہاں 40 سال کا ایک خاص تذکرہ ہے، اس تعلق سے علماء نے کچھ روایتیں بیان فرمائی، میں اس میں سے ایک روایت ذکر کر دیتا ہوں کہ ناظرین 40 سال کی عمر ایک خاص عمر ہوتی ہے کہ جہاں پر پہنچ کر اگر وہ انسان ایسا ہے کہ جس نے اب تک کوئی نیک اعمال نہیں کیے یا اچھی زندگی نہیں گزاری، تو کم از کم 40 پر پہنچ کر اسے سنبھل جانا چاہیے، سنور جانا چاہیے۔ ایک روایت میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت ابن عباس سے منقول ہے، فرماتے من اتا علیہ الاربعون سنۃ، جس کی عمر 40 سال ہو جائے،
فلم یغلب خیرہ شرہ، اور اس کی بھلائی ابھی بھی زیادہ نہیں ہوئی ہے، نیکیاں زیادہ نہیں کی، فرماتے ہیں فلیتجہز الی النار، پھر اسے دوزخ کی تیاری کر لینی چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے ناظرین کہ 40 سال کی عمر میں سنبھل جانا چاہیے۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ شروع سے ہی، اور ہر زندگی کا ہر دن ہر رات کہ نہیں معلوم کہ زندگی کتنی اب باقی ہے، کسی لمحے کا معلوم نہیں، لیکن جسے اللہ نے 40 سال تک کی بھی مہلت دے دی ہے تو اب اسے اگلی زندگی کو بہتر اس حوالے سے بنانا چاہیے۔ پھر والدین کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا، اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، یہ سراسر گھاٹے میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے، دین سے مقابلہ کرنے والے، یہ سب گھاٹے میں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو دنیاوی مال و متاع میں پڑے رہتے ہیں، دنیا کی لذتوں میں پڑے رہتے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور دین سے یا دین کی عبادتوں سے غافل ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر اشارہ دیا گیا ہے کہ اذھبتم طیباتکم، جب یہ جہنم پر انہیں پیش کیا جائے گا تو انہیں کہا جائے گا کہ تم نے تو اپنی ساری لذتیں دنیا میں پالیں، تو اب یہاں صرف تمہارے لیے عذاب ہے۔ تو لذتوں کے معاملات میں ناظرین اعتدال ہونا چاہیے۔ دنیا سے جو استمتاع ہے، تمتع ہے، اس کے اندر ایک ہمیں اعتدال رکھنا چاہیے کہ جس سے ہمارا دین، ہماری عبادتیں، اطاعتیں یہ متاثر نہ ہوں، یہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، ان کے قوم کا ذکر کیا، یعنی کہ قوم عاد کہ جن پر اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ قوم احقاف نامی علاقے میں اور حصے میں آباد تھی۔ احقاف کے بارے میں چونکہ اس سورت کا نام ہے تو میں مختصراً وضاحت کر دیتا ہوں، جو علماء نے لکھی کہ حقف کی جمع ہے، اور اہل عرب ریت کے ٹیلے کو، جہاں پہ بہت سارے بل کھاتے ہوئے ریت کا ایک طویل ٹیلا ہو تو اس کو احقاف کہتے ہیں، اور اس سے مراد لیکن وہ ریگستان ہے جو عمان سے حضرت موت تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں پر یہ قوم آباد تھی اور بہت طاقتور اور بہت زبردست قسم کی اللہ نے انہیں طاقت عطا فرمائی، لیکن قرآن نے اور ایک مقام پر سورہ حقہ میں فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تیز آندھیوں کے ذریعے سے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ، 7 راتیں 8 دن تک وہ آندھی چلتی رہی، اور یہ لمبے لمبے قد و قامت والے لوگ ایسے گرے پڑے تھے جیسے درخت کے تنے گرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں رہی۔ یہ بڑا ناز کرتے تھے اپنی جسامت پر، اپنے قد و قامت پر، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، تو جب عذاب آیا تو ان کو بے نام و بے نشان کر دیا گیا۔ تو عافیت اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے انہیں سمع و بصر، دل، فکر، خیال سب دیا، مگر انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے انہیں ساری صلاحیتیں دی۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ، لیکن انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے، جب ان آیتوں سے گزریں تو ہیں تو اگرچہ کافروں کے بارے میں، کفار کا ذکر ہے، مگر کیا ہم غور نہ کریں؟ ہمیں کیوں بیان کیا اللہ نے؟ اسی لیے تو بیان کیا کہ ہم بھی غور کریں۔ مجھے اللہ نے سماعت دی سننے کی، تو میں کیا صحیح چیزیں سنتا ہوں؟ دیکھنے کی صلاحیت دی، کیا صحیح چیزیں دیکھتا ہوں؟ غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی، صحیح چیزوں میں غور کرتا ہوں؟ اپنے پورے وجود کا ہم تجزیہ کریں تاکہ ہم اللہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ پھر اس میں جنات کی ایک حاضری، حضور کی بارگاہ میں جنات کا آنا، ان کا ایمان لانا، اپنی قوم کو سمجھانا، لیکن چونکہ یہ مضمون انشاءاللہ آگے بھی ذکر ہوگا مزید کچھ مقامات پر، تو وہاں پر انشاءاللہ اس کی ہم تفصیل بیان کریں گے۔ اختتام پر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے محبوب آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کے لیے جلدی نہ فرمائیے آپ۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک تسلی دی ہے اور مسلسل محنت کا ایک اشارہ فرمایا ہے۔ تو یہ ایسے بہت سے مضامین ہیں جس میں ہمیں بھی تسلسل کا اشارہ دیا گیا ہے، ہمیں بھی جہد مسلسل چاہیے، اطاعت کے کام کرنے کے لیے مسلسل محنت کرنی چاہیے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔